ایران امریکہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوششیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا اہم دورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام، سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مختلف امور پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل ایران کی دیگر اعلیٰ شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کی بھرپور ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں جلد بریک تھرو ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کے ضرورت سے زائد مطالبات امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ کی UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا امریکہ ماضی میں ٹوٹے ہوئے وعدوں، متضاد موقف اور فوجی جارحیت کے ذریعے سفارتکاری کو بارہا نقصان پہنچا چکے ہیں، تاہم اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک ہے۔ گوٹریس نے کسی بھی ریاست کی خود مختاری کی خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کیا اور خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ایران پر سخت حملے کیے، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث ہے، چاہتے ہیں کہ ایران سے جلد معاہدہ طے پا جائے۔ معاہدے سے متعلق ایران نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکہ کے پاس بی پلان موجود ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں رکاوٹ یا ٹول ٹیکس کی وصولی ناقابل قبول ہوگی۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ ایران ممکنہ معاہدے کا مسودہ تیار، 9 اہم نکات شامل معاہدے کے حتمی ڈرافٹ کا اعلان چند گھنٹے میں متوقع ہے۔ العربیہ نیوز چینل کا دعویٰ، کہا واشنگٹن اور تہران کے درمیان ممکنہ معاہدہ ایک صفحے پر مشتمل ہوگا۔ ممکنہ امریکہ ایران معاہدے کو اسلام آباد ڈکلریشن کا نام دیے جانے کا امکان۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں آزاد شپنگ کی ضمانت ہوگی۔ معاہدے کے مطابق فوری، جامع اور غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ فریقین کی علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت یقینی بنائی جائے گی۔ فریقین ایک دوسرے کی فوجی، سویلین یا اقتصادی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے پابند ہوں گے۔ معاہدے پر عمل کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا۔ باقی مادہ مسائل پر مذاکرات 7 دن میں شروع کیے جائیں گے۔ ایران پر امریکی پابندیاں مسلسل ختم کی جائیں گی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق باقر غالباف کو ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اسماعیل بقائی کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے ان کی پوری توجہ جنگ کے مکمل خاتمے پر ہے۔ قطر کا وفد ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ مذاکرات میں پاکستانی فریق مرکزی ثالث کے طور پر موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے اور بہت اہم ہیں۔ سفارتکاری میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر جوہری معاملے سے متعلق تفصیلات پر بات نہیں ہو رہی۔ رائٹرز نے بتایا قطر نے بھی اپنی مذاکراتی ٹیم ایران بھیجی۔ قطری ٹیم امریکہ ایران معاہدے کی تشکیل میں مدد کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال اور عطا اللہ طاہر بھی ہمراہ وزیر اعظم کی بیجنگ میں چینی صدر اور وزیر اعظم لی چانگ سے ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم معروف چینی کمپنیوں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورے کے دوران چینی کمپنیوں کے CEO سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم سی پیک فیز 2 کے تحت منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کی تیار کردہ سالانہ رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ رپورٹ علاقائی بحرانوں اور موضوعاتی امور پر کارروائیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ سالانہ رپورٹ شفافیت اور جواب دہی کے فروغ کا اہم حصہ ہے۔ رپورٹ میں عالمی تنازعات، امن اور سلامتی، انسانی بحرانوں کی نشاندہی کی گئی۔
रिपोर्ट में अमन मिशन, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। हुकूमत की बड़े इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे की कमी, नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये की कमी अवाम के साथ मजाक है। गली मोहल्लों में आलाइशियां फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी। ईद उल अज़हा सफाई के लिए पंजाब भर में विजिलेंस स्क्वाड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास सुथरा पंजाब टीम ईद से पहले और बाद तक मुतहरिक रहेंगी। पंजाब भर में नुमाया 2687 कमर्शियल मार्केट्स की सफाई का खसूसी एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। आलाइशें तलब करने के लिए 7000 डंपिंग पॉइंट्स कायम करने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ मेज़बान ममालिक का शिकंजा सख्त हो गया। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक की दाखिली सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए संगीन चैलेंज बन चुके हैं। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की में भी गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। नई गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मारूफ अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पुलिस ने 15 अफगान मुहाजिरीन समेत 6 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के 3 अफगान कारिंदे गिरफ्तार। एक अदालती हुक्म पर जेल मुंतकिल। तमाम अफगानों बाशिंदों को मुल्कबदरी के मराकज मुंतकिल करके अफगानिस्तान वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के होशरुबा इंकशाफात। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर की रिपोर्ट ने मजहबी बुनियादों पर हिंदू इंतहा पसंदों के नफरत अंगेज जराइम का पर्दाफाश कर दिया। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के इब्तदाई 4 माह में भारत की 8 रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों ने 13 मुसलमानों को कत्ल किया। जाली पुलिस मुकाबलों दौरान हरासत मशकूक हलाकतों और रियासती कार्रवाइयों ने 4 मुसलमानों की जिंदगी छीन ली। भारत में मुसलमानों को बेदखली, जबरी नकल मकानी और बुनियादी शहरी हकूक से महरूमी का सामना है। भारतीय मुसलमानों को नमाज पढ़ने जैसे मजहबी फरीजों पर भी गिरफ्तार किया गया है। ISPR के ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुल्क भर की 200 से ज़्यादा जामियात के वाइस चांसलर और सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज की वर्कशॉप के शुरा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ मुसालिमा और उसका इस्तेसाल मामूल बनता जा रहा है। RSS और BJP के लिए बयानियाँ बनाने के लिए आम आवाम का कत्ल गारत कोई बड़ी बात नहीं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ज़्यादतियों को हुकूमत और अदलिया की मुकम्मल सरपरस्ती और इजाज़त हासिल होती है। शुरा ने मुसलमानों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के नापाक अज़ाइम को आलमी बरादरी के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 29 मई तक ईद की तातीलात होंगी। सूबा भर के सरकारी इदारे 26 से 29 मई तक बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरियों को कम कीमत में खूबसूरत जानवरों की तलाश, खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह हैं। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, छोटा जानवर 80,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त होने लगा। वक्त का ज़िया, ना कोई परेशानी, घर बैठे ऑनलाइन कुर्बानी। जदीद दौर में ऑनलाइन कुर्बानी का रुझान बढ़ने लगा। शहरी घर बैठे कुर्बानी की सहूलत से खुश। कुर्बानी और गोश्त की डिलीवरी तक तमाम सहूलियात एक क्लिक पर दस्तयाब। शहरी कहते हैं ऑनलाइन कुर्बानी की सहूलत मिलने की वजह से अब मंडियों के चक्कर नहीं लगाना पड़ते।
لاہور میں لوڈر رکشے قربانی کا جانور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کینال روڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شرازی کہتے ہیں صرف قربانی کے جانوروں کو لے جانے والے لوڈر رکشوں کو اجازت ہوگی، قربانی کے جانور لے جانے والے لوڈر رکشہ ڈرائیورز قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ ملک بھر میں 26 سے 31 مئی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 26 سے 31 اور پنجاب میں 28 سے 31 تک بارشیں متوقع ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں 30 اور 31 کے دوران بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے تمام صوبائی اور ضلعی اداروں کو ممکنہ موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ سیاحوں اور مسافروں کو شمالی علاقوں کا سفر کرنے سے پہلے موسم اور سڑکوں کی صورتحال چیک کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے متعدد شہروں میں آپریشن 13 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی لاہور، ساہیوال، ملتان، جہلم، جھنگ میں کی گئی۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کا دہشت گرد مختار گرفتار۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز آئی ڈی، ڈیٹونیٹر اور نقدی سامان برآمد۔ اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والے میٹرو بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ انتظامیہ کے مطابق بس خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ ریسکیو اور تکنیکی عملہ موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں مصروف رہا۔ واقعے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکی۔